السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اہم ترین عبادت ہونے کی وجہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نمازوں کا حساب لیا جائے گا۔ نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض ہے۔ نماز برائی اور نماز کی درستگی باقیہ اعمالوں کی درستگی ہے، اور نماز کی خرابی باقی اعمالوں کی پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سب سے پہلے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائیگی کرنا ہے۔ نماز دنیا کے عملوں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نماز کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز اللہ رب العزت کے پاس سات سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت ہے۔ نماز جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے۔ نماز کی ترک کرنا کفر ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ بریالزماں ہے۔ ترک نماز جہنم کی وادی ہے۔ وادی صخر میں کا سفر کا سبب ہے۔ اسلام کے تمام فرائض حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ زمین پر فرض ہوئے ہیں، اور نماز آسمان میں فرض ہوئی ہے، بلکہ عرش الہی کے پاس خاص رب العالمین کی حضوری میں آمنے سامنے فرض ہوئی ہے۔ اس لیے نماز جس قدر اہم کیا گیا ہے اس قدر کسی اور عبادت کا نہیں کیا گیا ہے، اور قرآن اور حدیث میں جس قدر نماز کی تکبیر فرمائی گئی ہے کسی عبادت کے متعلق اتنی تکبیر نہیں فرمائی گئی ہے۔ دوسری وجہ سے بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو دوسری وجہ یہ ہے جب بندہ نماز کی نیت سے باندھتا ہے تو رب العالمین سامنے تشریف لے آتے ہیں، اور جب کوئی محروم قسمت نمازی کے اندر نگاہ دوسری طرف لے جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ بندے ہم تیرے سامنے ہیں، تو ہماری طرف نہیں دیکھتا کیوں؟ ہم سے بھی کوئی چیز اچھی آپ کو نظر آ گئی جو ہم کو چھوڑ کر دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ تیسری وجہ یہ ہے جب نمازی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے، کہہ کر نیت باندھتا ہے، تو اسی کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ادھر تکبیر ختم کی، ادھر نماز کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں، پاک صاف ہو گئے ہیں، جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جب نماز سبحانک اللہم بعد اعوذ پڑھتا ہے تو نماز کے بعد ایک بال کے برابر ایک کی نیکی ملتی ہے۔ جب الحمد پڑھتا ہے ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ جب رکوع کرتا ہے اور سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اس کے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ کسی نے تمام آسمانی کتابوں پڑھی ہوئی ہے، اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ جب نماز سجدہ کرتا ہے تو تمام جناتوں اور انسانوں کے تاروں کے موافق ثواب ملتا ہے۔ جب سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب سلام پڑھتا ہے تو کہ اس کے لیے جنت کے 8ویں دروازوں کھول دیے جاتے ہیں، کسی دروازے سے چاہے جنت میں وہ داخل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن اللہ میرے تو مجھے وہ بات سکھا دے جو سب
کی نگاہوں کا مجھے تارا بنا دے، ہر کام غریبوں کی حمایت کا کروں میں، وہ دل وہ نظر اور مجھے عقل و رسا دے، سیرت ہو میری نیک تو گفتار و شیری، فطرت کو میرے ایسے ہی پھولوں سے سجا دے، اللہ میرے تو مجھے وہ بات سکھا دے، جو سب کی نگاہوں کا مجھے تارا بنا دے، باطل کے بگولوں میں بھی روشن رہے ہر دم، ایمان کی وہ شمع میرے دل میں جلا دے، بھٹکے ہوئے راہرو جو تیری راہ سے ہوگے، یا رب تو نے منزل مقصد کا پتہ دے، میں کون ہی توحید میں بیٹھے ہیں جو پیاسے، ان کو مہ توحید سے سرشاری بنا دے، اللہ میرے تو مجھے وہ بات سکھا دے، جو سب کی نگاہوں کا مجھے تارا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام چاہت ہے، ہم مدرسہ ام ہانی للبنات میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے 3 اہم فائدے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ تم کو پہلا کلمہ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے۔ اس بات کو زبان سے کہنے اور دل سے ماننے کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند نصیحت کی باتیں۔ نمبر 1، سب گناہوں سے بچے۔ نمبر 2، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ نمبر 3، اپنی مغفرت اور ہدایت کی دعا کرے۔ ہم اپنے گھر والوں کی مغفرت اور ہدایت کی دعا کرے۔ تمام عالم کی مسلمانوں کی مغفرت اور ہدایت کی دعا کرے۔ کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نہ دے۔ مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھے۔ بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر نہ کرے۔ اگر کوئی خطا پر کوئی ٹوکے تو بہانہ نہ بنائے، فوراً توبہ کرے۔ مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا معاملہ کرے۔ ہر حال میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ سب کی خدمت کرے، بڑائی نہ جتلائے، کبھی کسی سے سوال نہ کرے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت کا خوف نہ کرے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ اپنے عیوبوں کو دیکھ کر ان کی اصلاح کیا کرے۔ بات نرمی سے کرے، عبادت میں سستی نہ کرے، بہت نہ ہنسے نہ بولے، کسی کی برائی نہ کرے، ہر حال میں حق کی بات کہے، لا یعنی باتیں نہ کرے، شرم حیا اور گردباری سے رہے، کسی سے جھگڑا تکرار نہ کرے، امیروں سے بہت کم ملے، فضول خرچے نہ کرے، کسی سے بدگمانی نہ کرے، نیک صحبت اختیار کرے، زیادہ وقت تنہائی میں رہے۔ چند نصیحت کی باتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، پھر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کر جاتے۔ معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ضرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو
کرتے ہیں. آج جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قلم کر دیتے ہیں اور جرم کو گھٹا دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں پڑھے جانے والی صورتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فیل. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. سورۃ القریش. لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑے پڑے کسلنے اللہ. پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کسلنے اللہ. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسے خوشبو چمن کے گنوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گنوں میں کہاں. ایسی خوشبو چمن کے گنوں میں کہاں جیسے نبی کے پسینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں سے کس طرح چوری کر لینا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا ہے یہی بدترین چوری کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضرت یسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر تسبیح سبحان اللہ کا کہنا اور تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا اور تقدس اللہ کی پاکی بیان کرنا مثلاً سبحان الملک القدوس پڑھنا یا سبوح قدوس و رب الملائکۃ والروح کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو اس لیے کہ انگلیوں سے قیامت میں سوال کیا جائے گا اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا عمل کیے اور جواب میں گواہی دی جائے گی اور اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا. ایسا کرو گی تو اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی.
قیامت میں آدمی کے بدن سے اس کے ہاتھ پاؤں سے بھی سوال ہوگا، اور ہر حصہ بدن نے کیا نیک کام کیے اور کیا ناجائز اور برے کام کیے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ اس کا ذکر ہے کہ ایک جگہ ارشاد ہے یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم، جس روز ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کاموں کی یعنی گناہوں کی جن کو یہ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے یوم یشحر و یوم یحشر اعدوا للہ الی النار۔ اس جگہ کی کئی آیتوں میں اس کا ذکر ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن حشر میں اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر ان کو ایک جگہ روک دیا جائے گا، پھر سب کے سب اس جہنم کے قریب آ جائیں گے، تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان پر گواہیاں دیں گی اور بتائیں گی کہ ہمارے ذریعے سے اس شخص نے کیا کیا گناہ کیے، اور اس وقت وہ لوگ تعجب سے ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ہم تو دنیا میں تمہاری ہی لذت اور راحت کے واسطے گناہ کرتے تھے، اور جواب دیں گے کہ ہم اس پاک اللہ نے گواہی عطا کی جس نے سب چیزوں کو گواہی عطا فرمائی۔ اس نے تم کو بھی اول پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس اب تم لوٹائے گئے ہو۔ احادیث میں اس گواہی کے متعدد 2 واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن کافر باوجود یہ کہ اپنی بدعملیوں کو جانتا ہوگا پھر بھی انکار کرے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیے۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں، اور کہے گا کہ یہ لوگ دشمنی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا کہ تیرے اعزاز و اقارب گواہی دیں گے، وہ ان کو بھی جھٹلائے گا تو اس کے اعضاء کو گواہ بنایا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ران گواہی دے گی کہ کیا کیا بدعملیاں اس سے کرائی گئی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ پلصراط سے آخری گزرنے والا اس طرح گرتا پڑتا گزرے گا جیسے کہ بچہ جب اس کو باپ مار رہا ہو کہ وہ کبھی ادھر گرتا تو کبھی ادھر۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ اچھا اگر تو سیدھا چل کر پلصراط سے گزر جائے تو اپنے سب اعمال بتا دے گا۔ وہ سب کا وعدہ کرے گا کہ میں سچ سچ بتا دوں گا، اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہے گا کہ کچھ نہیں چھپاؤں گا، اور کہیں گے کہ اچھا سیدھا کھڑا ہو جا اور چل۔ وہ سہولت سے پلصراط پر گزر جائے گا، اور پار ہونے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا اب بتاؤ۔ وہ سوچے گا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھ کو واپس کر دیا جائے، اسی لیے صاف انکار کر دے گا کہ میں نے کوئی برا عمل نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے کہ اچھا اگر ہم نے گواہ پیش کر دیے تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی آدمی آس پاس نہیں۔ اس کا خیال ہوگا کہ اب وہ گواہ کہاں سے آئیں گے، سب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ گئے ہیں، اسی لیے کہے گا کہ اچھا لاؤ گواہ۔ تو اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا اور وہ کہنا شروع کریں گے تو مجبوراً اس کو اقرار کرنا پڑے گا، اور کہے گا بے شک ابھی اور بھی بہت سے مہلک گناہ بیان کرنا باقی ہے۔ تو ارشاد ہوگا کہ اچھا ہم نے مغفرت کر دی۔ غرض ان وجوہ سے ضرورت ہے کہ آدمی کے اعضاء سے نیک کام بھی بکثرت ہو تاکہ گواہ دونوں قسم کے مل سکے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث سے بالا میں انگلیوں پر شمار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے دوسری احادیث میں مسجد میں کثرت سے آنے جانے کا حکم ہے کہ نشانات قدم بھی گواہ دیں گے اور ان کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے برائی کا گواہ کوئی بھی نہ ہوگا۔
برائی کا گواہ نہ ہو کہ گناہ کیے ہی نہیں یا توبہ وغیرہ سے معاف ہو گئے ہوں، اور بھلائی اور نیکی کے گواہ سینکڑوں ہزاروں ہوں، جس کی سہل ترین صورت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ صادر ہو جائے فوراً توبہ سے اس کو محو کر ڈالے کہ پھر وہ کالعدم ہو جائے، جیسا کہ باب دوم فصل سوم حدیث نمبر 33 کے تحت میں گزر چکا، اور نیکیاں اعمال ناموں میں باقی رہیں گی جس کے گواہ بھی موجود ہوں گے، اور جن اعضاء سے یہ نیک اعمال کیے ہیں وہ سب گواہی دیں۔ متعدد احادیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انگلیوں پر گننا مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر تسبیح گنتے تھے۔ اس کے بعد حدیث میں اللہ کے ذکر سے غفلت پر رحمت الہیہ سے محروم کیے جانے کی وعید ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو رحمت کے ساتھ تمہارا ذکر تم مجھے یاد کرو میں رحمت کے ساتھ تمہارا ذکر کروں گا۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی یاد کو بندے کی یاد پر مترب فرما دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے کسی قسم کا ہو، قرآن پاک ہو یا کسی اور قسم کا، جان بوجھ کر اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سب کے سب ان لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے اندھے بن گئے ہیں سیدھے راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے، کافر کے ساتھ تو وہ ہر وقت شریک حال رہتا ہے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، سونے میں بھی، لیکن مومن سے ذرا دور رہتا ہے اور ہر وقت منتظر رہتا ہے کہ جب اس کو ذرا غافل پاتا ہے فوراً اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ الی آخر السور۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اور اسی طرح دوسری چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے والے ہیں۔ ہم نے جو کچھ مال و دولت عطا کر رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، اور پھر حسرت و افسوس سے کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے کچھ دن اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا، نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ جل جلالہ کسی شخص کو بھی موت کا وقت آ جانے کے بعد مہلت نہیں دیتے، اور اللہ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے، جیسا کرو گے بھلا یا برا ویسے ہی پاؤ گے۔ اللہ جل شانہ کے ایسے بھی بندے ہیں جن کو کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے، ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کے ڈھیلے مار رہے ہیں، میں نے ان کو دھمکایا، وہ لڑکے کہنے لگے یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ شخص کہہ رہا تھا، میں نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں۔ کہنے لگا کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو دیکھنے کے مدعی ہو۔ یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور یہ کہا، شبلی، اس ذات کی قسم جس نے اپنی
محبت میں مجھ کو شکست حال بنا رکھا ہے اور اپنے قرب و بعد میں مجھ کو بھٹکا رکھا ہے۔ اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے یعنی حضوری حاصل نہ ہو تو میں در فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے منہ موڑ کر کہتا ہے تیری صورت میری نگاہ میں جمی رہتی ہے اور تیرا ذکر میری زبان پر ہر وقت رہتا ہے، تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے، پس تو کہاں غائب ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کہہ رہی ہیں یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ایسی دنیا ایسا نظارہ نہیں، یوں تو جنت میں صبح ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں صبح ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔